یہ کچھ لیڈران سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے اور میں نام نہیں لوں گی، پھر مسئلہ پڑ جائے گا، آپ کو پتا ہے۔ سوشل میڈیا مجھے نہیں پتا، میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میری کچھ لیڈران سے بات ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا جو پاکستان لیڈر تو صرف ایک ہے، وہ عمران خان ہے۔ اب آپ نے میری بات نہیں کرنے دینی، ویسے لیڈر کدھر ہے؟ آپ نے میری بات، سوشل میڈیا اور لیڈران کیا سیم پیج پر ہے؟ لیڈر ایک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، گاٹ اٹ۔ لیڈر ایک ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، باقی سارے کارکن۔ چلے اب آپ اپنی بات کریں، میں اب مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا اور لیڈران ایک پیج پر ہے پاکستان تحریک انصاف پر، یا یہ مختلف پیج ہے؟ دیکھیں، تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا کسی کا یہ سوچ ہے نا، دیکھیں لوگوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ کے میڈیا سیل دیکھیں، وہ پیسے میں سے دے کے کوئی 10 15 20 بندے بٹھائے ہوتے ہیں، ہمارے کروڑوں لوگ ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اسمارٹ فون ہے، تو ہمارے یہ ہر آدمی جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایک طرح سے ہمارا ایک سوشل میڈیا وارئر ہے۔ اب اس میں بے شمار لوگ ہیں، اب ان کروڑوں لوگوں کو کیسے آپ کی ٹاپ کے 3 4 لوگ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یا ظاہر ہے ان کی اپنی مرضی، وہ جو آئے وہ اپنے کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو آفیشیل لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، جو بھی ہمارے آفیشیل لوگ ہیں اور ان کو ہیڈ کرتے ہیں ملک کے اندر جو پارٹی کی ہائرارکی ہے اس کو بیرسٹر گور صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ملک میں ہی ہیں؟ پاکستانی تو پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستانی تو دنیا کے ہر کونے میں آپ کے سوشل، اچھا میں ویسے سپورٹرز کی بات نہیں کر رہی، کدھر کس کو پکڑیں گی مجھے بتائیں؟ ساؤتھ افریقہ میں پکڑنے کی بات ہی نہیں کر رہی، پاکستانی، افریقہ میں پاکستانی، یو کے میں پاکستانی، روس میں پاکستانی، ہر جگہ پاکستانی ہے۔ ان کو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں آن ویری سیریس نوٹ، میں تمام لوگوں کو، حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں اور ان کو چلانے والے جو ہیں ہینڈلر شینڈلر ان کو بھی کہہ رہا ہوں، مرزا غالب کا ایک شعر سناتا ہوں ان کو کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ملتے رہے۔ دیکھیں آپ آئینہ نہ ملیے، اپنے چہرے کی دھول صاف کیجئے، یہ ان پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے۔ ظلم آپ کریں اور کوئی بات بھی نہ کرے، لوگوں کو آف ایئر آپ کریں، کوئی بات بھی نہ کرے، لوگوں کو راتوں کو اٹھائیں آپ اور کوئی بات بھی نہ کرے۔ ایک بندے نے، دیکھیں ایک بندے نے بات کر دی نا، نہیں میں تو یہ بات نہیں کر رہی نا ابھی اس ٹائم پہ، میرا سوال کچھ اور ہے۔ میں آپ لوگوں پہ جو سختیاں ہیں علی محمد خان صاحب، آپ پہ جو سختی ہے اس کی میں بات نہیں کر رہی، وہ تو اپنی الگ سٹوری ہے۔ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، پہلے ہمارا ایک بھائی آف ایئر ہو چکا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جو گندی کمپین کر رہا ہے میں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں، لیکن میں حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ باہر ایک جرنلسٹ، آئی وڈ ناٹ نیم کیونکہ آپ کے پروگرام کا پھر مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کوئی رپورٹ بنا دی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں اگر غلط ہے۔ اس کے ماں کو، اس کے گھر کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں غلط ہیں، اس سے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات بتائیے گا، اب آپ میری بات بھی سن لیں نا، دہشت گردی کی جنگ پہ میں بات کروں گی علی محمد خان صاحب، آپ جو لسن ٹو مائی کوسچن ایز ویل، میں یہ سوال نہیں کر رہی، میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سپورٹر ہیں نا، وہ سپورٹر کی بات سمجھ آتی ہے مجھے، سپورٹر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، سپورٹر اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دے گا۔ میں تو بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے آفیشیل ہینڈلز کی، اور یہ بات میری آپ سے نہیں ہو رہی، آن ایئر نہیں ہو رہی، آف ایئر بھی ہو چکی ہے۔ لیڈرز پریشان ہیں اس ٹائم پر کہ ہم کوئی اور بیان دے رہے ہیں اور آفیشیل ہینڈل سے کوئی اور بیان آ رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب، کیا پی ٹی آئی کا اپنے ہی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ میں تو انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہی نا، وہ جو آپ کے سپورٹرز ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کا ہے، میں تو آفیشیل کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے میرے پاس تو کوئی پارٹی کا کوئی تنظیمی عہدہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پارٹی کی کور کمیٹی وغیرہ کا میں حصہ ہوں، تو ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں، بہت سی چیزیں شاید میری نظر پہ اجل بھی ہوں، جیسے کوئی انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی بھی آپ کا جو آفیشیل میڈیا ہینڈلر ہے کوئی ایسا غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ ملک کے خلاف کوئی کام کرے، لیکن بے شمار لوگ ہیں جو ان چیزوں پر ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا۔ دیکھیں لیٹس ٹاک ان اندر پلین، دیکھیے اس وقت ملک کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ان حالات میں آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح ابھی نوشکی کا واقعہ ہوا، بس میں جو اٹیک ہوا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب، آئی 100% اگری ود یو، لیکن وہ یونٹی کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں نہیں گئی پی ٹی آئی علی صاحب؟ دیکھیں یہی تو میرا سوال میں رکھنا چاہ رہا تھا، آپ نے سوال اچھا کر دیا۔ دیکھیں کیا حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے؟ حکومت یونانیمٹی چاہتی ہے، ہماری فوج لڑ رہی ہے، ادارے اور حساس ادارے سارے جو ہیں پاکستان کی دفاع سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی پرفارمنس پہ کچھ لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں، سول ملٹری بیلنس کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب دہشت گردوں سے جس وقت لڑائی ہوتی ہے پھر پوری قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اگریڈ۔ اب یہ جو پوری قوم پیچھے کھڑی ہے،
اس کے لیے حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو ان ٹوٹیلٹی انگیج کرے. اچھا آپ انگیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا، گڈ، اچھا کر دیا، اور لوگوں کو کیا. واٹ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ لیڈر؟ سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، نہ اپنے بندوں کو اس سے ملنے دے رہے ہیں. ہم نے جس دن یہ آیا ان کا فیصلہ اچانک سے آ گیا، یعنی کہ نہ 2 دن پہلے اطلاع تھی نہ 3 دن پہلے اطلاع تھی، ورنہ ہمارے وکلاء خان صاحب سے ملنے جاتے رہتے ہیں. تو ہم کوئی میں چلا جاتا، کوئی اور لیکن اس دن صبح بھی تو ملاقات ہوئی نا بیرسٹر گوہر کی علی محمد خان صاحب؟ نہ ایسا نہیں تھا، نو ایسا نہیں تھا. دیکھیے جب یہ اطلاع ہمیں آئی کہ یہ میٹنگ انہوں نے کال کر دی ہے، 2 بجے اجلاس تھا، 2 بجے ہماری میٹنگ کال ہوئی، ہمارے 11 بجے کا ٹائم اندر جانے کا وقت نہیں تھا، اجلاس کے اندر جانے کا وقت نہیں تھا. پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میٹنگ میں جانا. Let me complete my argument. You will know the whole picture. Okay. میٹنگ ہو گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں، یعنی کہ اگر ہم 1 دن پہلے ہوتا تو ہم اجلاس سے 2 گھنٹے پہلے بیٹھ کے بہت سی چیزیں ڈسکس کر لیتے. ادھر اندر اجلاس چل رہا ہے، اوپر ہماری میٹنگ چل رہی ہے. میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، کل کو اگر ہم نہیں جاتے پھر یہ کہیں گے آپ قومی سلامتی پہ نہیں آتے. ہم نے میجورٹی سے ایگری کیا کہ یس وی شوڈ گو، لیکن ساتھ میں عمر ایوب صاحب نے لیٹر لکھ دیا اسپیکر صاحب کو کہ ہمارے ایگری ہیں لیکن ہماری صبح ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے تاکہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہو. ویسے تو ان کی جو مین ڈائریکشن ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کی دہشت گردی پہ مین ڈائریکشن کیا ہے؟ بڑے آپریشن کے خلاف ہے جس میں لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا